جیت انعام ہے شکریہ رب تیرا. باختلاف مرکزی فی تلک الجملۃ فمنہا، تو ان کلمات میں ما وہ کلمہ ہوگا یتغیر آخرہ جس کا آخر بدل جائے گا باختلاف مرکزی ہی اس کے محل کے بدلنے کی وجہ سے، یعنی کلمے کا محل کلمے کی جگہ بدلے گی، یعنی کبھی حالت رفع کی جگہ پہ ہوگا کلمہ، کبھی نصب کی جگہ پر ہوگا، کبھی جر کی جگہ پر ہوگا، تو اس کلمے کی جگہ کے بدلنے کی وجہ سے اس کا آخر بدل جائے گا فی تلک الجملۃ اس جملے میں جگہ بدلنے کی وجہ سے، لاختلاف العوامل التي تسبقہ ان عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو اس کلمے سے پہلے ہوں گے، یعنی کلمے کے ما سبق میں کلمے سے پہلے مذکور ہونے والے عوامل کی وجہ سے اس جملے میں کلمے کے محل کے بدلنے کے سبب اس کلمے کا آخر بدل جائے گا. ومنها ما لا يتغير آخره، اور ان کلمات میں کچھ کلمہ وہ ہوگا لا يتغير آخره جس کا آخر نہیں بدلے گا. وان اختلفت العوامل التي تتقدمه، اگرچہ پہلے مذکور ہونے والے عوامل مختلف ہو جائیں، التي تتقدمه یعنی وہ عوامل جو کلمے سے پہلے مذکور ہوئے، تو اگرچہ پہلے مذکور ہونے والے عوامل بدل جائیں، فالاول يسمى معربا، تو اول کو معرب کہا جاتا ہے، والثانی مبنیا، اور دوسرے کو مبنی کہا جاتا ہے، والتغیر بالعامل يسمى اعرابا، اور عامل کے ذریعے سے بدلنے کو اعراب کہا جاتا ہے، وعدم التغیر بالعامل يسمى بناء، اور عامل کے ذریعے نہ بدلنے کو بنا کہا جاتا ہے. تو یہاں کل 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1 اعراب، نمبر 2 بنا، نمبر 3 معرب، نمبر 4 مبنی. ان چاروں میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال اور اس کی قسموں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اسے غور سے سماعت کریں. نمبر 1 پر ہے اعراب. اعراب کی لغوی و اصطلاحی تعریف کی گئی ہے. لغت میں اعراب کے معنی ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا. جب کہا جاتا ہے اعرب تو ان سروری، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی خوشی کو ظاہر کیا اور واضح کیا، یعنی ظاہر کرنا، واضح کرنا، یہ اعراب کا لغت میں معنی ہے. دیکھیے الاعراب لغتن، لغت کے اعتبار سے اعراب هو الاظہار والابانۃ، ظاہر کرنا اور واضح کرنا ہے. تقول تم کہتے ہو اعربت عن سروری، میں نے اپنی خوشی کا اعراب کیا، اذا اظہرتہ وابنتہ، جب تم خوشی کو ظاہر کرتے ہو اور جب واضح کرتے ہو. اعراب کی اصطلاحی تعریف سماعت کریں. اعراب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اعراب وہ ظاہر یا پوشیدہ اثر ہے جسے عامل کلمے کے آخر میں پیدا کرتا ہے. کوئی بھی عامل کلمے کے آخری حرف پر جو اثر پیدا کرتا ہے، اب وہ اثر چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اسی اثر کو اعراب کہا جاتا ہے. اب اعراب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ اثر رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے، تو اسی حساب سے کلمے کے آخر کو مرفوع، منصوب، مجرور اور مجزوم کہا جاتا ہے. عامل کا جس طرح بھی تقاضا ہو، عامل جیسا چاہے اسی طرح کا اثر آتا ہے. اس کی مثال جیسے عاد المسافر واستقبلت المسافر وسلمت علی المسافر، عاد المسافر مسافر واپس لوٹا، واستقبلت المسافر میں نے مسافر کا استقبال کیا، وسلمت علی المسافر میں نے مسافر کو سلام کیا. یہ سب ہے. عبارت پڑھ کے ترجمہ سماعت کریں. دیکھیں والاعراب اصطلاحا، اور اصطلاح کے اعتبار سے اعراب اثر ظاہر او مقدر، وہ ظاہر یا پوشیدہ اثر ہے، یحدثہ العامل فی آخر الکلمۃ، جو عامل کلمے کے آخر میں پیدا کرتا ہے. فیکون آخرها، تو کلمے کا آخر مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے، حسب ما یقتضیہ ذلک العامل، اس عامل کے تقاضے کے اعتبار سے، یا جیسا اس عامل کا تقاضا ہو، جیسا وہ عامل چاہے. اعراب کی اصطلاحی تعریف یہ ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعراب اس ظاہر یا پوشیدہ اثر کو کہا جاتا ہے جو کلمے کے آخری حرف پر عامل پیدا کرتا ہے. تو کلمہ کا آخر مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے تقول تم کہتے ہو عاد المسافر، میں مسافر واپس لوٹا، واستقبلت المسافر مسافر کا میں نے استقبال کیا، وسلمت علی المسافر اور مسافر کو میں نے سلام کیا. ان تینوں مثالوں میں المسافر کا آخری حرف، مسافر کلمہ ہے، اس کا آخر را ہے. آپ دیکھیں کہ مسافر رفع کے محل میں ہوا کیونکہ فاعل ہے، فاعل کی جگہ پر ہوا تو را پر ضمہ ہو گیا، مفعول کی جگہ پر ہوا تو فتحہ ہو گیا، اور جر کی جگہ پر ہوا تو مسافر را پر کسرہ ہو گیا. یعنی جگہ بدل جانے کی وجہ سے اور ما قبل کے عامل کے بدلنے کی وجہ سے مسافر کا آخری حرف بدل گیا، مختلف ہو گیا. تو اس بدلنے کو اعراب کہا گیا ہے، اور جو کلمہ بدل گیا، جس کلمے کا آخر بدل گیا، وہ معرب کہلاتا ہے. اس لیے مسافر معرب ہے اور اس کے آخر کے بدلنے اعراب ہے. هذه امثلة للاعراب الذي هو اثر ظاهر للعامل، یہ تینوں اس اعراب کی مثال ہیں جو عامل کا ظاہری اثر ہیں. وهذا الاثر قد لا يكون ظاہرا، اور کبھی کبھی یہ اثر ظاہر نہیں ہوتا، فيقدر، تو اسے پوشیدہ مان لیا جاتا ہے، تو اسے ظاہر نہیں ہوتا تو اسے مان لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اثر ہے. جیسے تمہارے قول جاء الفتح ورأيت الفتح ومررت بالفتح میں. اس مثال میں دیکھیں کہ فتح مختلف مقامات میں اس کے محل مختلف ہو گئے، اس کے مقامات مختلف ہو گئے، لیکن تینوں حالتوں میں اس کا آخر یکساں رہا، ایک ہی طرح رہا، کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہاں محل بدلنے کی وجہ سے مان لیا گیا کہ یہاں بھی عامل کا اثر موجود ہے. والدلیل علی اعراب الفتح، فتح کے معرب ہونے کی دلیل، وہی مفردۃ فی هذه الامثلہ، جبکہ وہ ان مثالوں میں مفرد ہے. یہ ہے فتح کے معرب ہونے کی دلیل، یہ ہے کہ ان علامت آخرہ تتغیر عند التثنیہ والجمع، کہ فتح کے آخر کی علامت تثنیہ اور جمع کے وقت بدل جاتی ہے. فتقول عند التثنیہ، تو تثنیہ کے وقت تم کہتے ہو جاء الفتیان ورأيت الفتیین ومررت بالفتیین. وتقول عند الجمع، اور جمع کے وقت تم کہتے ہو جاء
فتونا ورأيت الفتينا ومررت بالفتينا. تو یہ تسنیہ کی حالت میں بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معرب ہے، یہ کلمہ معرب ہے، کیونکہ جو مبنی ہوتا ہے وہ ہر حال میں مبنی ہوتا ہے اور اس کا آخر نہیں بدلتا. والاعراب ينقسم الى ثلاثه اقسام لفظی وتقدیری ومحلی. اب یہاں سے اعراب کی لغوی و اصطلاحی اور تعریف اور اس کی مثال بیان کرنے کے بعد اب اعراب کی قسموں کو بیان فرمایا. تو فرمایا والاعراب ينقسم الى ثلاثه اقسام. اعراب کی تین قسمیں ہیں، لفظی، تقدیری اور محلی. ہر ایک کی تعریف اور مثال سماعت کریں. اعراب لفظی اس اعراب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تلفظ سے کوئی چیز مانے نہ ہو، جس کو بولنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، جس کو تلفظ کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو. جیسے سماعت کریں. فل اعراب اللفظی اعراب لفظی ہوا ما وہ اعراب ہے لا یمنع من النطق به مانع کہ جس کے بولنے سے کوئی معنی نہ روکے. جیسے جاء سلیم، سلیم آیا، وقابلت سلیما واخذت من سلیم. یہاں سلیم، سلیمن، سلیمن، اس طرح فتحہ، ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ساتھ سلیم کے پڑھنے کو، سلیم کے تلفظ کرنے کو کوئی چیز مانے نہیں ہے. تو ایسے اعراب کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے. والاعراب التقدیری اور تقدیری اعراب. تقدیری اعراب اس کے بالمقابل وہ ہوگا کہ جس کے تلفظ کرنے اور جس کے بولنے سے کوئی چیز مانے ہو. اب جو مانے ہوگا وہ مختلف ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ تلفظ کرنا متعذر اور دشوار ہو، دوسرا یہ کہ تلفظ کرنا ثقیل اور بھاری ہو، تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مناسبت ہو، کسی اور چیز سے مناسبت ہو ایسی کہ جو روکے تلفظ کرنے سے. ہر ایک کی مثال سماعت کریں. دیکھیں والاعراب التقدیری تقدیری اعراب ہوا ما. تقدیری اعراب وہ اعراب ہے یمنع من التلفظ به مانع جس کے تلفظ کرنے اور بولنے سے کوئی مانع ہو، کوئی روکنے والا ہو. اور وہ روکنے والا من تعذر، من کے ذریعے بیان کیا، من تعذر دشوار ہونا، او استثقال یا مشکل بھاری ہونا، او مناسبت یا کسی اور چیز سے مناسب ہونا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اعراب لفظی کو بولنے سے، اعراب کے بولنے سے، اعراب کو کے تلفظ کرنے سے مانے ہیں. اس کی مثال جیسے یدعو الفتى والقاضی وغلامی. یدعو الفتى والقاضی وغلامی. یہاں یدعو، الفتى، القاضی، غلامی یہ چار کلمات ہیں. تو کہا فکلھا مرفوعۃ بضمۃ مقدرۃ. چاروں کلمات مرفوع ہیں پوشیدہ ضمہ کے ذریعے. یعنی یدعو حالت رفع میں ہے تو اس پر بھی پوشیدہ ضمہ ہے کیونکہ اصل تو یدعو ہے، یفعلو کے وزن پر، نصر ینصرو اس کے وزن پر یدعو ہے لیکن واو پر ضمہ ظاہر نہیں ہوا. اسی طرح الفتى یہ یدعو کا فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے اس پر بھی ضمہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ضمہ اس پر بھی نہیں آیا. اسی طرح القاضی ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ معطوف ہے الفتى پر، اور معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے. تو معطوف علیہ چونکہ مرفوع ہے تو قاضی بھی مرفوع، اسی طرح غلامی بھی مرفوع ہے. تو یہ سب کے سب یدعو، الفتى، القاضی وغلامی یہ سب چاروں کلمات مرفوع ہیں اور یہ ضمہ مقدرہ ان پر ہے، یعنی ضمہ جو پوشیدہ ہے وہ مان لیا گیا ہے. تو کہا فکلھا مرفوعۃ بضمۃ مقدرۃ. سارے کلمات مرفوع ہیں ضمہ مقدرہ کے ذریعے. لا تظہر علی اواخر هذه الکلمات. جو ضمہ ان کلمات کے آخر پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، پیش ان کلمات کے آخر میں ظاہر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لتعذرها فی الفتى کیونکہ فتح میں ضمہ دشوار ہے، مشکل ہے. اس لیے کہ فتح تا کے بعد الف مقصورہ ہے، آخری کلمہ الف مقصورہ ہے اور الف مقصورہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر ضمہ کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا. الفتح تا کے بعد جو الف ہے وہی آخری حرف ہے، وہی آخر ہے کلمے کا، اس پر ضمہ، فتحہ، کسرہ کسی بھی حرکت کا تلفظ نہیں ہو سکتا دشوار ہونے کی وجہ سے، یعنی ناممکن ہونے کی وجہ سے. اس لیے یہاں پہ الفتح میں مان لیا گیا کہ ضمہ ہے، مقدر ہے. وثقلھا فی یدعو اور یدعو میں بھاری ہونے کی وجہ سے. کلمہ یدعو میں اصل عبارت تو یدعو ہے، واو پر ضمہ دیں گے تو یدعو بنے گا لیکن واو خود ضمہ کی طرح سے ہے. اب اس پر ایک ضمہ دے کر کے دے دینا یہ خود اس کو مشکل بنا دیتا ہے اور بھاری بنا دیتا ہے. اس لیے ثقالت کی وجہ سے ضمہ مان لیا گیا ہے. تلفظ سے، ضمہ کے تلفظ سے ثقیل ہونا ضمہ کے تلفظ سے کیا ہے، مانے ہے. اسی طرح سے قاضی، قاضی میں، اور اسی طرح سے قاضی میں کیا ہے، یا حرف ہے جس پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. تو جس طرح سے یدعو میں واو پر ضمہ بھاری ہوتا ہے اسی طرح یا پر ضمہ بھاری ہوتا ہے. تو یدعو اور قاضی میں ضمہ کے ثقیل ہونے کی وجہ، ثقیل ہونا یہ ضمے کے تلفظ اور نطق سے مانے ہے، اس لیے یدعو اور قاضی میں ضمہ کو مان لیا گیا. ولاجل مناسبت یا المتکلم فی غلامی. اسی طرح غلامی میں یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے، یعنی غلامی میں میم، غلام میں میم یہی آخری حرف ہے. کلمہ غلام ایک کلمہ ہے، اس کا آخری حرف میم ہے لیکن میم کے بعد یا متکلم ہے اور یا متکلم کی مناسبت میم پر ضمے کے تلفظ سے مانے ہے. یا کی مناسبت، یا یہ متکلم کی مناسبت غلام کے میم پر ضمہ کے تلفظ اور نطق سے مانے ہے. تو اس مانے کی وجہ سے ضمہ کا تلفظ نہیں ہو سکتا ہے لیکن مان لیا گیا ہے کہ یہاں پہ ضمہ موجود ہے. تو ایسے اعراب کے جس کے تلفظ سے کوئی مانے ہو، چاہے وہ مانے ضمہ کا دشوار ہونا ہو یا ضمہ کا ثقیل ہونا ہو یا کسی اور کلمے کی مناسبت ہو جس کی وجہ سے ضمہ کا اطلاق اور ضمہ کا نطق و تلفظ نہیں ہو سکتا ہو. تو ان سب صورتوں میں جہاں پہ ضمہ کے تلفظ یعنی حرکت کے تلفظ سے کوئی مانے ہو، اعراب کو مان لیا جاتا ہے اور ایسے اعراب مان لیا جاتا ہے، مقدر اور محذوف مانا جاتا ہے اور ایسے اعراب کو اعراب تقدیری کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے اعراب کی، اعراب محلی. اعراب محلی وہ اعراب ہے جو ان مبنیات پر طاری ہوتا ہے جن پر کسی اعتباری تبدیلی کی وجہ سے مبنی طاری ہوتا ہے. یعنی جو بذات خود مبنی تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ شدید مشابہت، مبنیات سے شدید مشابہت کی بنا پر یا سخت یکسانیت کی بنا پر ان کو مبنی مان لیا جاتا ہے، اعتبار کر لیا جاتا ہے.
تو ایسے مبنیات پر جو اعراب آتے ہیں ان کو، چونکہ وہ معرب ہے نہیں، تو ایسے مبنیات پر جو اعراب آتا ہے ان کو اعراب محلی کہا جاتا ہے کہ وہ صرف محل کے اعتبار سے معرب کی جگہ پر ہوتے ہیں، باقی حرکات نہ ان میں وہ قبول کرتے ہیں، وہ حرکات سیدھے سے قبول نہیں کرتے، اس لیے صرف محل کے اعتبار سے ان کو اعراب مانا جاتا ہے. دیکھیں، والاعراب المحلی هو ما يقع في المبنيات الطارئ عليها البناء من غیر اعتباری، من تغیر اعتباری. اعراب محلی ہوا ما، وہ اعراب ہے یقع في المبنيات الطارئ عليها البناء، جو اعراب ان مبنیات میں واقع ہوتا ہے جن مبنیات پر بنا طاری ہوتا ہے، مبنی ہونا طاری ہوتا ہے بغیر من تغیر اعتباری، کسی اعتباری تغیر کی وجہ سے. فلا يكون ظاہرا ولا مقدرا، تو اعراب نہ ہی ظاہر ہوتا ہے ان مبنیات میں اور نہ ہی پوشیدہ، جیسے جاء ھذا، یہ آیا. فاسم الاشارۃ مبنی علی السکون، تو اس میں اشارہ سکون پر مبنی ہوتا ہے. عامل داخل ہو جائے اور اس کلمے کا آخری حرف کی حرکت بدل جائے تو ایسے کلمے کو معرب کہا جاتا ہے. یہ ہوگی معرب کی تعریف. اب اعراب کی قسمیں، یعنی جو حرکت آئیں گی اس کی قسمیں 4 ہیں. رفع، دیکھیے انواع الاعراب اربعۃ، اعراب کی 4 نوعیں ہیں، 4 الگ الگ قسمیں ہیں. رفع و نصب و جر و جزم، رفع، نصب، جر اور جزم. فالرفع والنصب یشترکان بین الاسم والفعل، رفع اور نصب اسم اور فعل کے درمیان مشترک ہیں. یعنی رفع اور نصب اسم اور فعل دونوں کے درمیان مشترک ہیں، یعنی رفع اور نصب اسم پر بھی آتے ہیں اور فعل پر بھی. یعنی اسم پر اگر رفع دینے والا عامل آئے یا نصب دینے والا عامل آئے تو اسم پر رفع یا نصب ہوگا. اسی طرح فعل پر رفع دینے والا یا نصب دینے والا عامل آ جائے تو ایسی صورت میں فعل بھی مرفوع اور منصوب ہو جائے گا. والجر او الخفض یختص بالاسم، جر یا خفض، خفض کے معنی بھی نیچے حرکت ہونا، تو جر اور خفض یختص بالاسم، اسم کے ساتھ خاص ہے. جر اور خفض ایک ہی چیز ہے. والجزم یختص بالفعل، اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. یعنی جر یہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. فلا اسم مجزوم، تو کوئی اسم مجزوم نہیں ہوتا. ولا فعل محفوظ، ولا فعل محفوظ، اور کوئی بھی فعل مجرور نہیں ہوتا، کیونکہ فعل کے جر ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے اور جزم ہونا یہ فعل کا خاصہ ہے. والاعراب یشترک بین الاسماء والافعال فقط دون الحروف، اور اعراب یعنی حرکتوں کا ہونا یشترک اسماء اور افعال، وہ حرکات جو عامل کی وجہ سے ہوں وہ مشترک ہیں اسماء اور افعال کے درمیان فقط، دون الحروف، نہ کہ حروف. یعنی اسماء اور افعال کے آخر میں اعراب آتا ہے، حروف کے آخر میں اعراب نہیں آتا. یعنی اسماء اور افعال کے کا آخری حرف جو ہوگا اس پر تو اعراب آئے گا مگر حروف پر اعراب نہیں آئے گا. فلا یقع فیہا اعراب قطعا، تو حروف میں اعراب بالکل نہیں آئے گا. اب یہاں سے ایک بات یہ بیان کی کہ جر اسم کا خاصہ کیوں ہے اور جزم فعل کا خاصہ کیوں ہے. یعنی جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص کیوں ہے. تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسم اور فعل ان دونوں میں اسم خفیف ہے اور فعل یہ ثقیل ہے. اسم اور فعل میں اسم خفیف اور فعل ثقیل ہے، بھاری ہے. اور جو دو اعراب ہیں یعنی جر اور جزم، ان دونوں میں جر یہ ثقیل ہے اور جزم یہ خفیف ہے. تو اعراب دینے میں یہ لحاظ کیا گیا کہ جو ثقیل ہے اس کو خفیف اعراب دیا گیا اور جو خفیف ہے اس کو ثقیل اعراب دیا گیا تاکہ دونوں کے درمیان یکسانیت باقی رہے. اس قاعدے کی روح سے آپ دیکھیں کہ فعل اور اسم میں اسم خفیف ہے تو اس کو بھاری اعراب، ثقیل اعراب یعنی جر دیا گیا، جر اس کے ساتھ خاص کیا گیا. اور اسم اور فعل میں فعل ثقیل ہے تو اس ثقیل کو خفیف اعراب یعنی سکون دیا گیا، خفیف اعراب یعنی سکون دیا گیا. اب یہ کیوں کیا گیا؟ بھاری کو خفیف اور خفیف کو ثقیل اعراب اس لیے دیا گیا تاکہ دونوں کے درمیان یکسانیت اور برابری رہے. اسی لیے فعل کے ساتھ سکون کو اور اسم کے ساتھ جر کو خاص کیا گیا. دیکھیں، ان نمک تصل خفض بالاسم والجزم بالفعل قصدا للتعادل، بے شک جر اسم کے ساتھ اور جزم فعل کے ساتھ خاص کیا گیا قصدا للتعادل، یکسانیت اور برابری کو قائم کرنے کے ارادے سے. فان الجر ثقیل، کیونکہ جر ثقیل ہے. یجبر خفت الاسم، جو اسم کے خفیف ہونے کی تلافی کرے گا. والجزم خفیف، اور جزم خفیف ہے. یجبر ثقل الفعل، جو فعل کے ثقل کو اور بھاری پن کو کی تلافی کرے گا. او حذف، اعراب کی علامتیں یعنی معرب ہونے کی نشانیاں حرکت ہیں یا حرف یا حذف ہونا. فل حرکات ثلاث، تو حرکتیں 3 ہیں. الضمۃ، ضمہ یعنی پیش. والفتحۃ، فتحہ یعنی زبر. والکسرۃ، کسرہ یعنی زیر. والاحرف اربعۃ، اور حروف 4 ہیں. اعراب کی جو علامتیں ہیں، اعراب کی علامتوں کے جو حروف ہیں وہ 4 ہیں. الالف والنون والواو والیا، الف، نون، واو اور یا. والحذف اما قطع الحرکت ویسمى السکون واما قطع الاخر واما قطع النون، اور حذف یا تو حرکت کو حذف کر دینا ہے، اما قطع الحرکت، یا تو حرکت کو حذف کر دینا ہے. ویسمى السکون، تو اسے سکون نام دیا جاتا ہے. واما قطع الاخر، یا آخری حرف کو حذف کر دینا ہے. واما قطع النون، یا نون کو ختم کرنا یعنی نون کو حذف کر دینا ہے. تو حذف سے مراد حرکت حذف کر دینا یعنی ساکن کر دینا، یا آخری حرف کو حذف کر دینا، یا نون کو حذف کر دینا. ہر ایک کی تفصیل سماعت کریں. علامات الرفع، مرفوع ہونے کی علامتیں. للرفع اربع علامات، رفع کی 4 علامتیں ہیں. الضمۃ، ضمہ یعنی پیش. والواو، واو. والالف والنون، ضمہ، واو، الف اور نون. والضمۃ هي الاصل، اور رفع کی علامتوں میں ضمہ اصل ہے. مثال ذالک، ان سب کی مثال. یحب الصادق، یحب الصادق، اس میں یحب فعل مضارع ہے، اس پر ضمہ مرفوع ہونے کی علامت ہے. اور الصادق یہ فاعل ہے
इस पर भी ज़म्मा मरफू होने की अलामत है, रफ़ा की अलामत है। इसी तरह से अफ़लहल मुमिनून, इसमें अल मुमिनून में जो मुमिन के बाद वाव है, ये वाव रफ़ा होने की, यानी चूंकि अफ़लहल मुमिनून, अल मुमिनून फ़ाइल है, फ़ाइल मरफू होता है, तो अल मुमिनून में जो वाव है वो रफ़ा होने की अलामत है। ले युनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, ले युनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, हर वसात वाले को अपनी वसात से खर्च करना चाहिए। इसमें ज़ू सअतिन में ज़ू के बाद ज़ू में जो वाव है वो रफ़ा की अलामत है। इसी तरह से युक्रमु तिलमिज़ानिल मुजतहिदाने, दो मेहनती तालिब इल्मों की इज्जत की जाएगी। इसमें अतिलमिज़ान और अलमुजतहिदान ये हालत रफ़ा में है, फ़ाइल है, नाइब फ़ाइल हैं, हालत रफ़ा में है। तो इनमें तिलमीज़ ज़ाल के बाद जो अलिफ़ है और मुजतहिद दाल के बाद जो अलिफ़ है, ये दोनों अलिफ़ क्या हैं, रफ़ा की अलामतें हैं। तंतकुना बिस्सिदक़े, तंतकुना बिस्सिदक़े, तंतकुना फ़िल मुज़ारे है उसमें, और जमा का सिगा है, इसमें नून रफ़ा की अलामत है। तफ़रहीना बिस्सदक़ते, तू सदका से खुश होती है। तफ़रहीना में जो तफ़रहीना फ़िल मुज़ारे है उसमें नून ये रफ़ा की अलामत है। तदखुलानिल हदीक़ता, तुम दोनों हदीक़ा यानी बाग में दाखिल होते हो। इसमें तदखुलाने फ़िल मुज़ारे है और जो नून उसमें है वो रफ़ा की अलामत है। अलामातुन नस्बे, नस्ब की अलामतें। लिन नस्बे खमसु अलामातिन, मंसूब होने की 5 अलामतें हैं। अल फतहतु, फतहा यानी ज़बर, वल अलिफो वल याओ वल कसरतो व हस्फुन नून, अलिफ या कसरा और नून का महज़ूफ़ होना। वल फतहतु हियल अस्ल, और नस्ब की अलामतों में फतहा सबसे असल है। मिसालो ज़ालिका, इन सब की मिसाल, जानिबी शर्रा फतस्लमा, बुराई से दूर रह ताकि तू महफूज रहे, सालिम रहे। यहाँ जानिबी शर्रा में शर्रा मफूल बिही है, रा पर फतहा ये अलामत नसब है। और फतस्लमा, तस्लमा फ़िल मुज़ारे है, इसमें मीम पर फतहा अन के मुक़द्दर होने की वजह से मीम पर जो फतहा है वो फतहा अलामत नसब है। आते ज़ल हक़्क़े हक़्क़हू, हक़ वाले को उसका हक़ दो। इसमें ज़ल हक़्क़े में ज़ा जो है इस पर के साथ जो अलिफ है ये नसब की अलामत है, मफूल बिही है। युहिब्बुल्लाहुल मुत्तक़ीन, युहिब्बु फ़िल मुज़ारे है और अल्लाह इसमें जलालत फ़ाइल है, अल मुत्तक़ीन मफूल बिही है। इस मफूल बिही में अल मुत्तक़ीन में मुत्तक़ काफ के बाद जो या है वो अलामत नसब है, मंसूब होने की अलामत है। काना अबू उबैदा आमिर इब्नुल जर्राह व खालिद इब्नुल वलीद क़ाइदैन अज़ीमैन, अबू उबैदा आमिर बिन जर्राह और खालिद बिन वलीद दो अजीम पेशवा थे। इसमें देखिए क़ाइदैन अज़ीमैन, ये दोनों काना फ़िल नाक़िस की खबर है, और क़ाइदैन में दाल के बाद जो या है, अज़ीमैन में जो अज़ीम मीम के बाद या है, ये दोनों मंसूब होने की अलामतें हैं। अक्रिमिल फ़तयातिल मुजतहिदात, मेहनती दोशीज़ाओं की ताज़ीम करो। अक्रिमिल मुफ्तियातिल मुजतहिदात में अल फ़तियात अल मुजतहिदात, ये दोनों कलिमात में ता के नीचे जो कसरा है, फ़तियाते मुजतहिदाते जो कसरा है वो नसब की अलामत है, यानी ये दोनों मफूल बिही है और इसमें मंसूब होने की अलामत कसरा है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, लन तनालू, तनालू फ़िल मुज़ारे है, लन दाखिल होने की वजह से नून गिर गया है तो हज़्फ़े नून ये मंसूब होने की अलामत है। लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी नहीं पा सकते, हत्ता तुनफ़िक़ू, जब तक कि खर्च ना करो वो जो तुम पसंद करते हो। इसमें तुनफ़िक़ू, हत्ता तुनफ़िक़ू में तुनफ़िक़ू के असल में तुनफ़िक़ू ना था, नून महज़ूफ़ होना यही मंसूब होने की अलामत है। अलामातुल जर्रे, मजरूर होने की अलामतें। लिल जर्रे सलासो अलामातिन, जर की 3 अलामतें हैं। अल कसरतो वल याओ वल फतहतो, कसरा या और फतहा, वल कसरतो हियल अस्ल, और कसरा इनमें असल है। मिसालो ज़ालिका, इसकी मिसाल, तमस्सक बिल फ़ज़ाइल, फ़ज़ाइल इख्तियार कर। तमस्सक का ये फ़िल अम्र है, यानी मुज़ारिही की कबील से है। तमस्सक में जो काफ है उस पर जज़्म है, जर है, अलामतुल जर। तो तमस्सक बिल फ़ज़ाइल में अल फ़ज़ाइल है लफ्ज़ जो मजरूर है, फ़ज़ाइले लाम पर जो कसरा है वो जर की अलामत है। अती अमरा अबी का, अपने बाप का हुक्म मान। इसमें अमरा अबी का, अबी मुज़ाफ़ इलैह है, इसमें बा के बाद जो या है, अमरा अबी का जो या है वो अलामत जर है। अलमरओ बिअसग़रैहि क़ल्बिही व लिसानिही, इंसान अपनी 2 छोटी चीज़ों दिल और ज़ुबान की वजह से है। इसमें बिअसग़रैहि में असग़रै ये बा हर्फ़े जार का मजरूर है और मजरूर होने की अलामत असग़रैहि में जो या है वो है। तक़र्रब मिनस सादिक़ीन, सच्चों के करीब हो जाओ, वब्तइद अनिल काज़िबीन, और झूठों से दूर रह। सादिक़ीन और काज़िबीन में काफ के बाद सादिक़ीन, काफ के बाद जो या है, और काज़िबीन में बा के बाद जो या है नून से पहले, ये दोनों मजरूर होने की अलामतें हैं। और जैसे लैसा फ़ाइलुल खैरि बिअफ़ज़ला मिनस साई फ़ीही, भलाई करने वाला भलाई की कोशिश करने वाले से ज़्यादा अफजल नहीं है। यहाँ लैसा फ़ाइलुल खैर के बाद बे अफ़ज़ला, अफ़ज़ला ये क्या है, मजरूर है, उस पर हर्फ़े जर दाखिल है और मजरूर होने की अलामत लाम पर फतहा होना है। तो इस तरह से जर की अलामतों में कसरा या फतहा, कसरा यानी कसरा या और फतहा है। अलामातुल जज़्म, जज़्म की अलामतें। लिल जज़्म सलासो अलामातिन, जज़्म की 3 अलामतें हैं। अस्सुकून व हस्फुल आखिर व हस्फुन नून, साकिन होना, आखिर का महज़ूफ़ होना, नून का महज़ूफ़ होना। वसुकून हुवल अस्ल, और जज़्म की अलामतों में सुकून असल है। मिसालो ज़ालिका, इन सब की मिसाल, मैं यफ़अल खैरन यजिद खैरन, जो भलाई करेगा भलाई पाएगा। इस मिसाल में यफ़अल और यजिद ये दोनों फ़िल मुज़ारे हैं, इनमें जज़्म है की अलामत सुकून है। वमन यज़रा शर्रन यजने शर्रन, और जो बुराई यज़रा शर्रन, जो बुराई को बोएगा, यजने शर्रन, वो बुराई को काटेगा। यहाँ यजने में असल में यजनी था, नून के बाद या था, या थी, या हज़्फ़ हो गई, तो ये हज़्फ़े या यानी हज़्फ़े आखिर है, ये जज़्म की अलामत है। इफ़ अलिल खैरा तलक़ल खैरा, खैर कर भलाई पाएगा। तलक़ा असल में तलक़यो था, काफ के बाद या थी, या का हज़फ होना, ये अलामत जज़्म से है। ला तदउ इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकार। ला तदउ असल में ला तदउ था, वाव हज़फ हो गया, ये जज़्म की अलामत से है। कुलू खैरन तगनमू, भलाई की बात कहो गनीमत पाओगे। कुलू खैरन तगनमू, तगनमू में मीम के तगनमूना था, नून हज़फ हो गया, ये अलामत जज़्म से है। वस्कुनू अन कुल्लि शर्रिन तस्लमू, हर बुराई से वस्कुतु चुप रहो, हर बुराई से चुप रहो, सलामती से रहोगे या सालिम रहोगे। तस्लमू, तस्लमू बिना और मबनी, बिना यानी मबनी होना और मबनी होने वाला। अल बिना ओ लुज़ुमो आखिरिल कलिमति हालतन वाहिदतन, बिना
کلمے کے آخر کا ایک ہی حالت میں لازمی طور پر رہنا ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعَوَامِلُ اگرچہ عوامل مختلف ہوں، یعنی بنا یہ ہے کہ کلمے کا آخری حرف لازمی طور پر ایک ہی حالت میں رہے، کلمے کا آخری حرف لازمی طور پر ایک ہی حالت میں رہے، اگرچہ کلمے پر عمل کرنے والے عوامل الگ الگ آئیں، عوامل مختلف ہوں، کوئی عامل زبر دینا چاہے، کوئی عامل فتحہ دینا چاہے، کوئی کسرہ دینا چاہے، کوئی ضمہ دینا چاہے جو بھی مختلف عوامل آئیں ان کے آنے سے کلمے کے آخر پر کوئی فرق نہ پڑے، اسی کو کہتے ہیں بنا۔ المبنی ما یلزم آخرہ حالتا واحدتا، مبنی وہ ہے جس کا آخری حرف حالتا واحدتا ایک ہی حالت پر رہے لازمی طور پر۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف لازمی طور پر ایک حالت میں رہے، یعنی ایک حالت میں رہنا یہ بنا ہے، اور وہ کلمہ جس کا آخری حرف ایک ہی حالت میں لازمی طور پر رہے وہ کلمہ مبنی ہے۔ فلا یتغیر بتغیر العوامل المختلفۃ، تو مختلف عوامل کے بدلنے سے اس کا آخری حرف نہ بدلے۔ والمبنیات ہی جمیع الحروف والماضی والامر دائما، اب یہاں سے بنا اور مبنی کی تعریف مکمل کرنے کے بعد اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ مبنی کون کون ہیں۔ جس طرح سے اعراب اور معرب کی تعریف کرنے کے بعد مثالیں ذکر کی گئی تھیں، اسی طرح سے یہاں مثالیں تو اس کی دی جاتی ہیں جس کے مفردات اور جس کے افراد بہت زیادہ ہوں۔ اب مبنی کے افراد چونکہ محدود ہیں اس لیے مثال نہ دے کر کے اجمالی طور پر ان کو شمار کر دیا، تو فرمایا والمبنیات ہی جمیع الحروف والماضی والامر دائما، مبنیات تمام حروف، فعل ماضی اور امر ہیں ہمیشہ، یہ تینوں ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ والمضارع الذی اتصلت به احدى نونی التاکید، اور وہ مضارع کہ جس کے ساتھ تاکید کے دو نون ثقیلہ اور خفیفہ میں سے کوئی ایک متصل ہو، او نون النسوۃ یا نون جمع مؤنث، نون النسوۃ نون جمع مؤنث نہیں بلکہ نون مؤنث یا نون مؤنث اس کے ساتھ متصل ہو۔ والاسم الغیر المتمکن، اور اس میں غیر متمکن، یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، یعنی تمام حروف، فعل ماضی کے تمام صیغے اور امر یہ تینوں ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اور مضارع کے کچھ صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ مضارع میں سے نون تاکید، وہ مضارع کہ جس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہو یا نون مؤنث متصل ہو، تو وہ مضارع کے وہ صیغے بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی ناصب جازم آنے پر ان کا آخری حرف ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ اور اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے یہ بیان فرمایا کہ معرب اور مبنی ہونے میں اصل کیا ہے، تو کہا والبناء فی الحروف والافعال اصلی، مبنی ہونا حروف اور افعال میں اصلی ہے، یعنی حروف اور افعال میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوں، یعنی ان کی اصلی حالت یہ ہے، طبیعی حالت یہ ہے کہ وہ کیا ہوں، مبنی ہوں۔ وہ اعراب المضارع الذی لم تتصل به نون تاکید اور ولا نون النسوۃ عارض، تو کہا وہ اعراب المضارع الذی، اور اس مضارع کا اعراب جس کے ساتھ تاکید کے دونوں نون یا نون مؤنث متصل نہ ہو، اس مضارع کا اعراب یعنی اس مضارع کا معرب ہونا جس مضارع کے ساتھ تاکید کے دونوں نونوں میں سے کوئی نون متصل نہ ہو یا نون مؤنث متصل نہ ہو، تو ایسے مضارع کا معرب ہونا یہ عارضی ہے، اس لیے کہ فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو۔ اب مضارع میں اگر کوئی صیغہ معرب ہو رہا ہے تو اس کا معرب ہونا عارضی ہوگا۔ والاعراب فی الاسماء اصلی، اور اسماء میں معرب ہونا اصلی ہے۔ وبناء بعضها عارض، اور بعض اسموں کا مبنی ہونا عارضی ہے، یعنی اسماء میں اصل یہ ہے، اس کی اصلی حالت اور طبیعی حالت یہ ہے کہ اسماء سب کے سب معرب ہوں، لیکن بعض اسماء جو مبنی ہو جاتے ہیں تو ان کا مبنی ہونا عارضی ہے، لاحق ہے کسی وجہ سے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف اور افعال میں مبنی ہونا اصل کیوں ہے اور اسماء میں معرب ہونا اصل کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو یہ بیان فرمایا کہ چونکہ اسماء جو ہوتے ہیں ان میں مختلف معانی وارد ہوتے ہیں، مختلف حالتیں وارد ہوتی ہیں، اسماء میں مختلف حالتیں، مثلا اسماء کبھی فاعل ہوتے ہیں، کبھی مفعول ہوتے ہیں، کبھی مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے کبھی حال جلحال، طرح طرح کے معانی ان پر وارد ہوتے ہیں، طرح طرح کی حالتیں ان پر وارد ہوتی ہیں، یہ سارے حالات، سارے معانی پائے جاتے ہیں اسماء کے اندر۔ تو اسماء کو کی ایک حالت کو دوسری حالت سے ممتاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں حرکت، ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ذریعے سے ایک حالت کو دوسری حالت سے ممتاز کیا جائے، اس لیے اسماء میں معرب ہونا ہی اصل ہے، برخلاف حروف اور افعال کے، کیونکہ حروف اور افعال میں مختلف حالتیں اور مختلف صورتیں، مختلف معانی وارد نہیں ہوتے، تو انہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ وغیرہ کے ذریعے ان کی ایک حالت کو دوسری حالت سے ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ذریعے ممتاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے حروف اور افعال میں مبنی ہونا اصل ہے۔ سماعت کریں۔ وجہ اصالت البناء فی الحروف والافعال، حروف اور افعال میں مبنی ہونے کے اصل ہونے کی وجہ، یعنی حروف و افعال کے مبنی ہونے کی اصالتاً مبنی ہونے، یا یوں کہیں کہ حروف و افعال میں بنا کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے ان المعانی المختلفة المحتاجة الى تمييز بعضها من بعض بالاعراب كالفاعلیة والمفعولية والاضافة لا تتوارد عليها۔ ان المعانی المختلفة، وجہ یہ ہے کہ وہ مختلف معانی المحتاجة الى تمييز بعضها من بعض بالاعراب، جن میں سے بعض کو بعض سے ممتاز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اعراب کے ذریعے، جیسے فاعلیت، فاعل ہونا، مفعول ہونا، اضافت، یہ سب اسماء کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ وہ مختلف حالتیں ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اعراب کے ذریعے، لا تتوارد علیہا، یہ حالات، یہ معانی، مختلف معانی حروف اور افعال میں وارد نہیں ہوتے، اس لیے حروف اور افعال کو اعراب کے ذریعے حروف اور افعال کی مختلف حالتوں کو اعراب کے ذریعے ممتاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا حروف اور افعال میں بنا اصل ہے۔ وہ وجہ اصالت الاعراب فی الاسماء، اور اسماء میں اعراب کے اصل ہونے کی وجہ احتیاجها الى ذلك التمييز،
یہ ہے کہ اسما تمیز کے محتاج ہوتے ہیں یعنی ان میں مختلف حالتیں وارد ہوتی ہیں، بعض حالتوں کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے اعراب کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اسما میں اعراب اصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا لیکن متا اشبہ الاسم الحرف شبہا قویا، لیکن جب اسم حرف سے قوی مشابہت رکھے، ایسی قوی مشابہت یقربہ منہ جو اسم کو حرف کے قریب کر دے تو بنیا مثلہ، اسم بھی حرف کی طرح مبنی ہوگا۔ یعنی اگر اسم حرف کے ساتھ قوی مشابہت رکھے، ایسی قوی مشابہت جو اسم کو حرف سے قریب کر دے، تو ایسی صورت میں اسما چونکہ حرف کے مثل ہو جاتے ہیں، حرف کی طرح ہو جاتے ہیں، اس لیے حرف کا حکم ان کو دے دیا جاتا ہے، یعنی حرف جس طرح مبنی ہے اسما بھی مبنی قرار پاتے ہیں۔ یہ تفصیل ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد بنا کی قسمیں سماعت فرمائیں۔ انواع البناء، بنا کی قسمیں۔ تتوقف معرفت ما تبنى عليه الاسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين۔ تتوقف موقوف ہے، معرفت ما ان حالتوں کو جاننا، یعنی ضمہ فتح کسرہ وغیرہ کو جاننا، تبنا علیہ جن حالتوں پر مبنی ہوتے ہیں، الاسماء والحروف اسماء اور حروف علی السماع والنقل الصحیحین، سماع اور نقل صحیح پر، سماع اور نقل صحیحین پر، یعنی وہ حالتیں ضمہ فتح کسرہ کی وہ حالتیں کہ جن پر اسماء اور حروف مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی اسم ہوگا اور جو بھی حرف ہوگا مبنی ہوگا وہ یا تو ضمہ پر مبنی ہوگا یا فتح پر مبنی ہوگا یا کسرہ پر مبنی ہوگا یا جس سکون پر مبنی ہوگا، جس پر بھی مبنی ہو، جس حالت پر بھی مبنی ہو، اس حالت کا جاننا یہ سننے اور نقل صحیح پر موقوف ہے۔ یعنی کسی سے سنا گیا ہو یا کسی سے نقل کیا گیا ہو، کتاب میں لکھا ہوا ہو اعراب وغیرہ، تو نقل صحیح اور سننے پر موقوف ہے، اور کس حرف یا کس حرکت پر مبنی ہے اسے جاننے کا کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے۔ دیکھیے فإن منها کیونکہ اسماء و حروف میں سے کچھ وہ ہیں یبنا علی الضم جو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، منها ما یبنا علی الفتح کچھ وہ ہوتے ہیں جو فتح پر مبنی ہوتے ہیں، ومنها ما یبنا علی الکسر کچھ وہ ہوتے ہیں جو کسرہ پر مبنی ہوتے ہیں، ومنها ما یبنا علی السکون کچھ وہ ہوتے ہیں جو سکون پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ضمہ فتح کسرہ سکون کسی پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں، ولکن لیس لمعرفت ذلك ثابت، لیکن اسے جاننے کا کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے۔ وسأذكر هذه الانواع بشيء من البسط والتفصيل، اور ان قسموں کو میں مزید تفصیل اور بسط کے ساتھ نوادر النحو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ انواع البناء اربعۃ، بنا کی قسمیں چار ہیں، احدها السکون، ان میں سے پہلی سکون ہے، وهو الاصل، اور سکون یہ اصل ہے، یعنی مبنی ہونے میں سکون اصل ہے، وہ یسمى ايضا وقفا، اسے وقف بھی کہا جاتا ہے، ولخفته، اور اس کے ہلکے ہونے کی وجہ سے یاتی فی الکلم الثلاث، یہ اسم فعل حرف تینوں کلموں میں آتا ہے، یعنی مبنی کی بنا کی پہلی قسم سکون جسے وقف بھی کہا جاتا ہے، یہ سکون ہلکا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ اسم فعل حرف تینوں کلموں میں وارد ہوتا ہے، جیسے حل، کم، کم، حل حرف ہے، کم فعل ہے اور کم اسم ہے۔ الثانی الفتح، بنا کی دوسری قسم فتحہ ہے، وہو اقرب الحرکات الی السکون، اور فتحہ ہر حرکتوں میں سکون سے سب سے زیادہ قریب ہے ہلکا ہونے میں، کیونکہ ضمہ فتحہ کسرہ میں ان تینوں میں سب سے ہلکا فتحہ ہوتا ہے، سکون سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سکون ہلکا ہوتا ہے۔ فہو ايضا یاتی فی الکلم الثلاث، تو فتحہ بھی اسم فعل حرف تینوں کلموں میں آتا ہے، مثال نحو سوفا و اینا و قاما، جیسے سوفا حرف ہے، اینا اسم استفہام اسم ہے اور قاما فعل ہے، تو اسم فعل حرف تینوں میں فتحہ آتا ہے، تینوں مبنیات میں۔ الثالث الکسر، تیسری قسم کسرہ ہے، الرابع الضم، اور چوتھی قسم ضمہ ہے، ولثقلہما، اور چونکہ یہ دونوں ثقیل ہیں، وثقل الفعل، اور فعل بھی ثقیل ہے، لا یکونان فیہ، اس لیے یہ دونوں ضمہ اور کسرہ فعل میں نہیں آتے، فعل تو خود ہی ثقیل ہے اور ضمہ اور کسرہ یہ دونوں ثقیل ہیں، تو ثقیل پر ثقیل نہیں دیا جاتا، اس لیے کسرہ اور ضمہ پر کوئی بھی فعل مبنی نہیں ہوتا، وہ یکونان فی الحرف والاسم، اور یہ دونوں حرف اور اسم میں ہوتے ہیں کسرہ اور ضمہ۔ مثال الکسر فیہما، کسرے کی مثال اسم اور حرف دونوں میں، جیسے ہاؤلائے و لام الجر، ہاؤلائے اور لام الجر، ہاؤلائے یہ اسم ہے اور لام جر جسے لے زیدن کرتے ہیں اس میں لام جر لے یہ کیا ہے، مبنی ہے اور کسرے پر مبنی ہے۔ وہ مثال الضم فیہما، اسم اور حرف دونوں میں ضمہ کی مثال، جیسے حیثو و منذو، حیثو و منذو میں حیثو اسم ہے اور منذو حرف جر ہے، اب یہ اور یہ دونوں ہی ضمہ پر مبنی ہے، تو اسم اور حرف دونوں مبنی میں ضمہ